الفاظ کی مالا بنیں گی نونہار ربیہ مظہر، ان کی درسگاہ ہے اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول راج گڑھ۔ خیر مقدم کریں گے آپ سب، بھرپور تالیوں میں نونہار ربیہ مظہر اپنے خیالات کا اظہار کریں گی۔ محترم صدر مباحثہ، معزز اساتذہ کرام اور میرے باوقار سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع کے حق میں کھڑی ہوں وہ ہے ناکامی افتاد نہیں استاد ہے۔ جناب والا، تاریخ شاہد ہے، وہی لوگ حاصل حیات ٹھہرے جنہوں نے ناکامی کو بھلا کر اپنے معجز نما عمل کے نقوش ثبت کیے۔ بلا شبہ یہ مردان عمل وقت کی طاغوتی طاقتوں کے سامنے جھکتے نہیں بلکہ انہیں جھکاتے ہیں، پھر ان کا ہر قول شوکت افکار اور ہر عمل عظمت کردار بن جاتا ہے۔ صدیق اکبر کا فرمان ہے، جو شخص اپنے قدموں کی لغزش سے سیکھتا ہے اس کا سفر کبھی رکتا نہیں، اور قرآن پاک میں یہ حقیقت بار بار دہرائی گئی ہے، ان مع العسر یسرا۔ جناب والا، مشکل دراصل آسانی کا راستہ ہے۔ دنیا میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناکامیوں کا موسم کامیابی کا بیج بونے کے لیے بہترین وقت ہے۔ جناب والا، اگر ناکامی افتاد ہوتی تو حضرت نوح کی صدیوں پر محیط دعوت راستے میں خاک ہو جاتی، حضرت موسیٰ سمندر کے کنارے بے بس ہو جاتے، حضرت ابراہیم آگ کے سامنے رک جاتے، حضرت یوسف قید میں مایوسی کے کنویں میں گر جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سنگباری کے بعد خاموش ہو جاتے۔ اگر ناکامی افتاد ہوتی تو 64 سالہ ایڈیسن اپنی عمر بھر کی محنت آگ سے برباد ہونے پر یہ نہ کہتا کہ اس میں ہماری ساری غلطیاں جل گئیں، اب ہم نئے سرے سے آغاز کریں گے۔ یہاں کوتاہی ذوق عمل ہے خود گرفتاری، جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا ہے۔ جناب والا، قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ ناکامی کیوں کر استاد ہوتی ہے؟ تو جناب والا، یہ ناکامی ہی تو ہے جو تجربہ، عملی سبق، حقیقی مشاہدہ دیتی ہے، فکر و حکمت میں اضافے کا باعث بنتی ہے، صبر و استقامت بڑھاتی ہے، راہوں کی کھوج سکھاتی ہے۔ ناکامی کا تعلق محرومی سے نہیں، تعمیری ارتقاء سے ہے۔ قدرت نے انسان کو اسرار فطرت کا حامی بنایا، اسے ناممکنات کو ممکنات میں بدلنے کا حوصلہ بخشا ہے۔ جناب والا، ناکامی کے بعد خود کو بے قصور سمجھنا، دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا، تقدیر کا رونا رونا، تعویلات توجیحات ڈھونڈنا بے ثمر ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات، ناکامی کے بعد تجزیہ کر کے وہ محرکات ڈھونڈنا ہوتے ہیں کہ وہ کیا عوامل تھے جو وقتی ناکامی کا سبب بنے، تاکہ عزم نو کے ساتھ ان اغلاط کو دہرائے بغیر اصل مقصد کا حصول ممکن ہو سکے۔ دمادم رواں ہے یم زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رم زندگی، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ جناب والا، ناکامی وہ تربیت گاہ ہے جس سے گزرے بغیر کامیابی ناقص ہوتی ہے۔ کسی بڑے سے بڑے لیڈر، سائنسدان، مفکر اور مسلح کی سوانحیں عمری اٹھا کر دیکھ لیں، ایک چیز مشترک ملے گی، وہ کسی نہ کسی مقام پر زبردست دھچکے سے گزرے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ قوموں کی تقدیر حادثوں سے نہیں بلکہ عزم کے فیصلہ کن لمحوں سے لکھی جاتی ہے، اور جو قومیں ناکامی کو افتاد نہیں استاد سمجھ لیں، وقت خود ان کے قدم چومتا ہے۔ آج پاکستان آزمائشوں سے ضرور گزر رہا ہے، مگر یاد رکھیے یہ وہ سرزمین ہے جس کے باسی مایوسی کی رات میں امید کا چراغ جلاتے ہیں، جو لہو سے بنا ہے اور لہو کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ آج اگر ہم اپنے حصے کی سچائی، محنت اور دیانت ادا کر دیں تو کوئی بحران ہمیں توڑ نہیں سکتا، کہ بقول شاعر تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے صید زبوں فرشتہ حور کے شاہین شہ لولاک ہے تو۔ شکریہ۔ خوب ترین یہ تھی ربیہ مظہر۔ ربیہ کے الفاظ کو شعر کی زبان میں کہوں تو کہنا پڑے گا، تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے، گویا امتحان تو ہے۔